آج ہم ایک ایسی دستاویز کی بات کرنے والے ہیں جو 1400 سال پہلے عرب میں لکھی گئی اور جسے کچھ لوگ دنیا کا پہلا تحریری آئین مانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ دعویٰ سچ ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی دنیا کا پہلا باقاعدہ آئین 7ویں صدی کے عرب میں بنا تھا؟ آئیے اس معاملے کی تہہ تک چلتے ہیں۔ تو چلتے ہیں 622 عیسوی کے مدینہ شہر میں۔ یہ شہر ایک بہت بڑی تاریخی تبدیلی کے دہانے پر کھڑا تھا، اور یہیں ایک ایسی دستاویز نے جنم لیا جس پر آج تک بحث جاری ہے۔ لیکن اس دستاویز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس وقت مدینہ کے حالات کیا تھے، یعنی پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے وہاں کیا ہو رہا تھا۔ سوچیں، ایک ایسا شہر جسے تب یثرب کہتے تھے، جہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں، کوئی لکھا ہوا قانون نہیں، ہر دم قبائلی جھگڑے اور نہ ختم ہونے والی خون ریزی۔ بس یہی ماحول تھا جس میں ایک نئے نظام کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اور اسی افراتفری کے بیچ ایک حل سامنے آیا، ایک ایسی دستاویز کی شکل میں جسے آج ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ روایتی طور پر مانا جاتا ہے کہ یہ محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی دور اندیش آئین تھا۔ دیکھیں، تاریخ میں پہلے بھی حکمرانی پر کتابیں لکھی گئیں، جیسے منو سمردھی یا ارتھ شاسترا، لیکن میثاق مدینہ بالکل الگ تھا۔ یہ کسی بادشاہ کے لیے مشورے نہیں تھے، بلکہ یہ تو ایک کثیر المذہبی معاشرے کے لیے ایک باقاعدہ سب پر لاگو ہونے والا تحریری معاہدہ تھا۔ اس کے اصول وہ تو بالکل ہی انقلابی تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے قبیلوں سب کو ملا کر ایک امت یعنی ایک سیاسی برادری قرار دیا گیا۔ ذرا سوچیں اس بات پر۔ سب نے مل کر شہر کی حفاظت کا وعدہ کیا اور ایک دوسرے کی مالی مدد کا نظام بھی بنایا۔ اور بات صرف اتحاد کی نہیں تھی، بات تھی انصاف کی۔ میثاق نے یہ اصول قائم کیا کہ قانون سب سے اوپر ہے، قبائلی وفاداری سے بھی زیادہ اہم۔ ہر گروہ کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی دی گئی، اور کسی بھی جھگڑے کی صورت میں آخری فیصلہ پیغمبر اسلام کا ہوتا تھا۔ اور قانون کی حکمرانی کو لے کر کوئی شک نہیں چھوڑا گیا۔ میثاق میں صاف لکھا تھا کہ انصاف کے راستے میں کوئی رشتہ اڑے نہیں آئے گا، چاہے مجرم کسی کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کیا کہانی اتنی سیدھی ہے؟ یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ کچھ جدید محققین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم ایک پرانی دستاویز پر آئین جیسی جدید اصطلاح استعمال کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ دراصل ساری بحث کا مرکز ایک لفظ ہے: کتاب۔ خود دستاویز میں اسے آئین نہیں بلکہ کتاب کہا گیا ہے، جس کا سیدھا مطلب ہے ایک لکھی ہوئی چیز یا کوئی ڈاکیومنٹ۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اسے آئین کہنا ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے جدید سیاسی خیالات کو زبردستی ماضی پر تھوپ رہے ہوں۔ تو ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف یہ نظریہ ہے کہ یہ ایک مثالی ریاست بنانے کا منصوبہ تھا، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ مل کر رہیں، اور دوسری طرف یہ خیال ہے کہ یہ خالصتاً ایک سیاسی معاہدہ تھا جس کا مقصد صرف اور صرف بقا تھا۔ اس دوسرے نظریے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے دوسری جنگ عظیم کی۔ جاپان اور نازی جرمنی کے نظریات ایک نہیں تھے، مگر ان کا دشمن ایک تھا۔ اسی طرح یہ دلیل دی جاتی ہے کہ میثاق مدینہ بھی ایک عملی اتحاد تھا جو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس نظریے کے حق میں کئی دلائل دیے جاتے ہیں۔ مثلاً اس کی زیادہ تر شرطیں بقا اور باہمی مدد کے بارے میں تھیں، مذہبی اتحاد کے بارے میں نہیں۔ یہاں تک کہ مشرکین کو بھی اس میں شامل کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتحاد نظریاتی نہیں بلکہ سیاسی ضرورت کا نتیجہ تھا۔ اچھا، تو ہمارے پاس دو نظریات ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ آئین ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سیاسی معاہدہ ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ آئیے ان دونوں کو ملا کر ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ان دونوں نظریات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے روایتی نظریہ جو اسے دنیا کا پہلا آئین اور ایک مثالی اسلامی ریاست کا نمونہ سمجھتا ہے۔ دوسری طرف ہے تنقیدی نظریہ جو اسے بقا کے لیے کیا گیا ایک عارضی سیاسی معاہدہ کہتا ہے، یعنی ایک ہی دستاویز کی دو بالکل مختلف تشریحات۔ لیکن اس پوری بحث میں ایک بات سب مانتے ہیں، چاہے اسے آئین کہیں یا معاہدہ، اور وہ یہ کہ یہ دستاویز اپنے وقت میں ایک انقلاب تھی۔ اس نے لڑنے والے قبیلوں اور الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کو پہلی بار ایک سیاسی برادری میں جوڑا تھا۔
اور شاید یہی اس کی اصل خوبصورتی ہے کہ ایک 1400 سال پرانی تحریر آج بھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ریاست، مذہب اور بقائے باہمی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس کی یہی پیچیدگی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ حکمرانی اور بقائے باہمی پر لکھی گئی یہ قدیم دستاویز ہماری آج کی بٹی ہوئی دنیا کو کیا سکھا سکتی ہے؟ کیا اتحاد اور انصاف کے یہ پرانے اصول آج بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں؟